آپ کا ایک محبوب ہے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی، یا محبوب وہاں رہتا نہیں ہے، کہیں باہر ہے، آپ اس کا صرف گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں یہ میرے محبوب کا گھر ہے، میرا محبوب یہاں رہتا ہے، رہتا تھا، وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں رہا کرتا تھا، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا غار ہرا کو دیکھنے کے لیے، یہ سارے مناسک جو جگہیں جا دیکھتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، اللہ پاک گھماتا، یہ سب محبت آثاری کے مظاہر ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ یہ کیا محبت مجنونانہ کام ہے، لیلا کی گلیوں میں مجنو گھومتا پھرتا تھا کہ یہاں میری لیلا گزرتی، ان جگہوں پہ رہتی تھی، ان جگہوں پہ کھیلتی تھی، جگہیں یاد آتی ہیں۔ تو اگر یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے بھئی یہ کوئی شرعی طور پہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بھئی یہ وہی چیز ہے جو سارے مناسک حج میں اللہ پاک بندوں سے کرواتا ہے۔ جو صفا مروہ کرتے ہیں یہ محبت آثاری کا قصہ ہے سارا، یہ مجنونانہ قصہ ہے، محبت آثار ہے۔ یہاں اللہ کی مقبول بندی حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، آپ بھی دوڑتے ہیں۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی، آپ بھی رگڑتے ہیں۔ یہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹ اٹھتا تھا، وہ آب زمزم آقا علیہ السلام نے بھی پیا اور امت کو بھی پلایا آج تک۔ یہ سب محبت آثاری ہے، یہ آثار کی باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بنانا اور کعبے کا طواف کرنا بھی محبت آثاری ہے۔ اللہ پاک کی کا ریزیڈنس تھوڑا ہے یہ، اللہ پاک کا ایکچولی کو رہنے کا گھر تو نہیں ہے نا، وہ تو عرش پہ بھی نہیں رہتا، وہ تو مکان سے بھی پاک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت مکان کے بعد اس کے عالم کو لا مکان کا نام دیتے ہیں، اس کا مکان ہی کوئی نہیں۔ تو جس رب کا مکان نہیں اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں بنایا اس کو؟ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے۔ یہ نسبت آثار ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہا کہ ایک نسبت، ایک توجہ کے لیے کوئی سمت، ڈائریکشن متعین کی جائے جہاں لوگ آئیں، میری عبادت کریں اور میرے گھر کا طواف کریں، تو ملائکہ کو بھیجا آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، تو مل کے اللہ پاک نے اپنا گھر بنوایا، اس ایک بنایا کہ تعمیر کرو، اسے تشریفاً اپنا گھر ہونے کا نام دے دیا، تشریفاً شرف بخشنے کے لیے، اسے اعزاز دینے کے لیے ایک نسبت دے دی، میرا گھر ہے۔ تب سے وہ اللہ کا گھر چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں اس میں اللہ رہتا ہے تو اس میں اتنا ہی رہتا ہے جتنا آپ کے دل میں رہتا ہے، اگر کوئی اس کو یاد کرنے والا ہو۔ مرد مومن کے دل میں جتنا رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا کسی اور گھر میں، تو اللہ مرد مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی رہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی قریب رہتا ہے، آپ کے اندر بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ کا رہنا تو اس طرح ہوتا ہے، مگر ایک نسبت دے دی آثار کی، اب منسوب ہو گیا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک نے نسبت دے دی، اب یہ اس کو نسبت آثاری کہتے ہیں۔ اب لوگ یہاں سے چلتے ہیں، حکم دے دیا یہاں سے چلتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کی جا کے زیارت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی زیارت ہو رہی، اللہ کا گھر بنا دیا۔ تو یہ آثار ہیں، یہ آثار ہیں۔ پھر صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، یہ آثار ہیں، وہ اللہ نے اپنی نسبت کا اثر بنا دیا، صفا مروہ کو اپنے محبوبوں کی نسبت کا اثر بنا دیا، عرفات کو حضرت آدم و حوا کی نسبت کا اثر بنا دیا، مینا کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کا اثر بنا دیا، یہ نسبتیں بنا دی۔ اس طرح مینا کو اثر بنا دیا، 360 انبیاء مدفون ہوئے، ان کی نسبتوں کا اثر بنا دیا، وہ یہاں رہے، کچھ آقا علیہ السلام کی نسبت کے اثر ہو گئے۔ اس طرح نمازیں بھی نسبت آثار میں، جس وقت پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے کوئی شکرانے کی نفل پڑھے اپنے اپنے زمانوں میں، اتنی رکعتیں اس وقت پر نماز کے اوقات بن گئے۔ تو مقصد بات کا یہ ہوتا ہے
کہ نسبت آثاری ہوتی ہے. تو اسی طرح چونکہ نسبت آثار پر آپ طواف کرتے ہیں، جا کر عرفات میں حج کے لیے حاضری دیتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ اور مینا میں قیام کرتے ہیں اسی نسبت آثار پر، تو میں نسبت آثار کا تصور دے رہا ہوں. یہ تصوف ان چیزوں پر قائم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف میں مراقبے کراتے ہیں اور تصور دیے جاتے ہیں، یہ کہاں ہے شریعت میں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، ساری شریعت ہی انہی تصورات پر قائم ہے اور نسبت ہائے آثار پر قائم ہے. ساری شریعت اور مناسک، جس کو مناسک کہتے ہیں، یہ قربانی دینا بھی نسبت آثار ہے، کنکریاں مارنا شیطان کو بھی نسبت آثار ہے، احرام باندھنا بھی لباس ابراہیم علیہ السلام کا نسبت آثار ہے. سب مناسک نسبتیں ہیں آثار کی. لہٰذا بگننگ کے لیے کعبۃ اللہ کا تصور بنا لیا کریں. نماز میں جب ٹوٹے پھر آنکھ تھوڑی کھول لی، پھر ہلکی سی بند کر لی، پھر کھول لی، اگر ٹوٹ جائے پھر ہلکی سی بند کر لی. تو جب تصور انسان قائم کرتا ہے نا کسی کا، تو تصور ہیلپ فل ہوتا ہے اسے باقی تصورات سے دھیان ہٹانے میں. یہ ایک خاص سائیکولوجیکل چیز ہے. جب آدمی ایک تصور ذہن میں لاتا ہے، ایک امیج لا کے ذہن میں اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنے دھیان کو، اور وہ چونکہ ایمفسائز کرتا ہے، تو اس کا جو ایمفسائز کرنا، توجہ کو مرکوز کرنا، اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کا جو عمل ہے، وہ اس کو باقی دھیانوں سے بچا لیتا ہے. یہ پریکٹس ہے آپ کی نیت کو خالص کرنے اور اللہ کی طرف اجاگر کرنے کی پریکٹس ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.